روح تلألئ في السماء تجلل بسم الله الرحمن الرحيم وتعبد المنان وتحفز الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ معزز و محترم سامعین، رمضان المبارک کی آمد ہوئی اور تقریباً آدھا رمضان ہو چکا۔ آج رمضان کی 16 تاریخ ہے، یعنی ہمارا 16واں روزہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اس موقع پر ہم آپ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں کیا معمول تھا اس کا مختصر سا تذکرہ کریں گے۔ یعنی جس نبی کے ذریعے امت کو قیمتی ہدایات، بہترین رہنمائی اور گراں قدر پیغامات و ارشادات ملے ہیں، اسی کی روشنی میں لوگ رمضان کو صحیح گزار سکتے ہیں اور رمضان کو صحیح گزارنے کی فکر کرتے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اعمال کو، عبادتوں کو انجام دینے میں کس طرح لگے رہتے ہیں۔ تو ہم اندازہ کریں کہ اس ذات گرامی کا رمضان میں کیا معمول رہا ہوگا، کس قدر وہ رمضان کا اہتمام فرمایا کرتے تھے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، مختلف احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات رمضان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں ہے کہ اذا دخل شہر رمضان شد مئزرہ حتی ینسلخ، کہ جب رمضان آتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایزار کو کس لیتے تھے یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کو صحیح معنوں میں گزارنے کے لیے آپ مستعد ہو جاتے، تیار ہو جاتے۔ جب تک رمضان ختم نہ ہو جاتا آپ اپنے بستر پر بھی تشریف نہ لے جاتے۔ اسی طرح ایک حدیث میں منقول ہے کہ اذا دخل شہر رمضان تغیر لونہ وکثرت صلاتہ، کہ جب رمضان آتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، آپ نمازوں میں کثرت کرتے، اضافہ فرماتے۔ اسی طرح دعا میں، تضرع میں، آہ و ازاری میں گڑ گڑانے کا معمول بن جاتا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ میرے عزیز دوستو، اسی طرح دوسری جگہ منقول ہے کہ اذا دخل شہر رمضان اطلق کل عسیر، کہ جب رمضان آتا تو آپ ہر قیدی کو گویا کہ رہا کر دیتے اور ہر مانگنے والے کو، ہر سائل کو عطا کرتے، بامراد بھیجتے۔ اسی طرح رمضان کی آمد کے ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا۔ زندگی بھر سخاوت کرنے والے، سال بھر سخاوت کرنے والے اور اپنے در پر ہر آنے والے کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنے والے، لیکن رمضان کی آمد کے ساتھ ہی ساتھ آپ کی سخاوت میں اس قدر اضافہ ہو جاتا کہ حدیث میں آیا ہے آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ رمضان کی آمد کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول آپ کا بڑھ جاتا، اور جبرائیل امین کو روزانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سنایا کرتے۔ یہ چند معمولات جس کا تذکرہ حدیث میں بیان کیا گیا، اس کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ میرے عزیز دوستوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر امت کو بتلایا ہے کہ ہم رمضان کیسے گزارے، کیسے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیا فکر ہماری رمضان میں ہونی چاہیے۔ اس کی میرے عزیز دوستوں خود آقا علیہ السلام نے کر کے بتلا دیا کہ ایک مومن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی رمضان کو گزارے تو اس انداز اور طریقے سے گزارے کہ اس کی فکروں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ میرا رمضان صحیح معنوں میں کیسے گزرے، کیونکہ تغیر لونہ، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا، یعنی آپ کے اوپر یہ فکر طاری ہو جاتی کہ رمضان کو صحیح میں کیسے گزارنے والا بن جاؤں۔ رمضان میں نمازوں کا اہتمام آپ کیا کرتے تھے، عبادتیں دن کی بھی جو فرائض ہیں، اور اس کے علاوہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں کثرت سے عبادتوں کا معمول بنایا کرتے، قیام اللیل کے ذریعے، تہجد و تراویح کے ذریعے۔ اس کا بھی ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے، اللہ کے راستے میں دیا کرتے۔ ہم تو زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ تو فرض ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی خرچ کریں۔ اللہ پاک نے جن کو حیثیت دی ہے اور خرچ کرنے کی وسعت جنہیں عطا کی ہے، وہ لوگ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے، ضرورت مندوں کو دینے والے بنے، اور ہر گھر کو آنے والے سائلوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو خالی ہاتھ بیچنے سے اپنے آپ کو روک لے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کیا کرتے تھے۔ دعا میں آہ و زاری، گڑ گڑانا آپ کا بڑھ جایا کرتا تاکہ اللہ کو آپ منا لے۔ میرے عزیز دوستوں، اسی لیے ہماری دعاؤں کی بھی یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا
اہتمام کیا کرتے تھے، تو ہم بھی سوچے کہ میں رمضان میں تلاوت کا کتنا اہتمام کرتا ہوں، یہ جائزہ لے اور کوشش کرے کہ رمضان کا جتنا حصہ گزر چکا سو گزر چکا، لیکن جتنا باقی رہ گیا کم از کم اتنا حصہ ہی صحیح عبادات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر گزارنے والے بن جائیں۔ کیونکہ میرے عزیز دوستو، جو کچھ پہلے کوتاہیاں ہوئی اللہ اس کو معاف فرمائیں گے اگر ہم ایسا شیڈول بنائیں گے، ایسا نظام بنائیں گے، یقیناً رمضان کی برکتوں سے ہم مالا مال ہو جائیں گے۔ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ پاک کروڑوں اور لاکھوں درود و سلام اس نبی پر جنہوں نے ہماری یہ رہنمائی کی ہے، جنہوں نے امت کی عبادات کو، امت کی تعلیمات کو ہر اعتبار سے امت کو سنوار کر پیش کیا ہے، درود و سلام ان پر ہو۔ میرے عزیز دوستو، ہم ان اعمال کا اہتمام کریں گے تو ہمارا رمضان صحیح گزرے گا، جس کے نتیجے میں اللہ والوں کے اور بڑھوں کے قول کے مطابق جس کا رمضان صحیح گزر گیا اس کی ساری زندگی، اس کے بقیہ 11 مہینے صحیح گزر جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، آمین۔